المرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وأقيموا الشهادة لله وقال في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء كونوا قوامين شهداء لله بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وقال في مقام آخر من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وقال في مقام آخر إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين درود پاک بابا سے بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا
تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا محبین مصطفیٰ کریم، اللہ پاک کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات العزل ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز دوستو، الیکشن کی بڑی گہما گہمی ہے اور ہر طرف فلیکسوں کی بہار ہے، اور کہیں پہ جناب بریانی کی پلیٹیں چل رہی ہیں اور کہیں چائے چل رہی ہے، کہیں ویسے نوٹ چل رہے ہیں۔ تو قرآن و سنت اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ آج کا ٹاپک یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کیا فرماتے ہیں کہ کس بندے کو ووٹ دینا چاہیے، کس کو نہیں دینا چاہیے، کس کو اپنا سربراہ متعین کرنا چاہیے، کس کو نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی ایک بنیادی چیز یہ یاد رکھیں کہ یہ جو جمہوریت ہے، موجودہ ہمارے یہاں جو جمہوریت ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام اس حق میں ہے ہی نہیں کہ ہر بندے کی جو اوپینین ویلیو ہے وہ ایک ہو، سب کی رائے برابر ہو، نہیں، اسلام میں سب برابر نہیں۔ بحیثیت انسانی جان کی حرمت سب برابر ہے، یعنی کوئی کسی غریب کو قتل کر دے اور قتل کرنے والا امیر ہو تو کہ میں تو امیر ہوں، نہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ اسلام میں انسانی جان کی حرمت کے اعتبار سے سب برابر ہے، غریب کی جان بھی اتنی قیمتی ہے، امیر کی بھی۔ لیکن فیصلہ سازی کے میدان میں کیا سب کی رائے برابر ہے؟ نہیں۔ گھر کے اندر بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ماں ہے، باپ ہے، کیا ان سب کی رائے برابر ہے؟ نہیں۔ آپ ایک سکول میں کام کر رہے ہیں، کیا آپ کے ہیڈ کی اور آپ کی رائے برابر ہے؟ کیا آپ کے سائن اور اس کے سائن برابر ہیں؟ نہیں۔ تو اسلام یہ کہتا ہے جان کی حرمت کے اعتبار سے تو برابر ہے سب، لیکن مشورہ دینے میں، رائے دینے میں سب برابر نہیں ہے۔ وہاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا صاحب علم اور جاہل یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں۔ ایک نہر کے اوپر پل بنانا ہو تو اس پل کو کس طرح اس کا سٹرکچر بنایا جائے، اس میں سیمنٹ کتنا ڈالا جائے، اس میں بجری کتنی ڈالی جائے، سریا کتنا ڈالا جائے، کیا ایک عام شخص جس نے بالکل پڑھا ہی نہیں اور ایک انجینئر
کیا ان دونوں کی رائے برابر ہوگی؟ نہیں. کسی کو خدا نہ خواستہ مرض لگ گیا تو ایک عام شخص جو میڈیکل کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں، کیا اس کی رائے اور ایک اچھے ڈاکٹر کی رائے کیا یہ برابر ہوگی؟ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ عقلی طور پہ ہم بھی جانتے ہیں کہ سب کی رائے برابر نہیں ہوتی. تو اسلام یہی کہتا ہے کہ جان میں حرمت میں سب برابر ہیں، لیکن جب کسی ملک کے انتخاب میں کسی کو اپنا امیر بنانا ہو، اپنا لیڈر بنانا ہو، اپنا قائد بنانا ہو، تو وہاں سب کی رائے برابر نہیں ہوگی، کیونکہ اکثر لا یعقلون، اکثریت تو جو ہے وہ عقل میں کمزور ہوتے ہیں. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایک چودھری تگڑا وہ کہتا ہے کہ میں نے اس بندے کو سپورٹ کرنا ہے اور اس کے 50 مظاہرے ہیں کام کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے سارے ووٹ ادھر جانے چاہیے، اور ان بیچاروں کی تو کوئی رائے نہیں ہوتی، وہ تو اپنے 24 صاحب کے پیچھے ہے نا. لیکن وہ جو 50 ووٹ ہیں ان کی تو رائے ہے نا، ان کی ویلیو تو ہے نا. میں بالکل آسان کر کے بتا دیتا ہوں کہ ایک بندہ پی ایچ ڈی ہے، عالم ہے، مفتی ہے، پی ایچ ڈی ہے، ڈاکٹر ہے، اور دو شخص ساتھ جنہوں نے بالکل الف کو کلی سمجھتے ہیں، کھ بھی نہیں پڑھا. تو اس جمہوریت میں وہ دو بڑے ہوئے یا وہ ایک بڑا ہوا؟ دو بڑے ہوئے اس جمہوریت میں. کیوں کہ ان کے 2 ووٹ ہیں، اس کا 1 ووٹ ہے، تو جس کے ووٹ زیادہ ہے وہ بڑا ہے. اچھا اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے نہیں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، عالم اور جاہل برابر نہیں. ایک بندہ پڑھ کے اس لیول پہ پہنچا ہے، اس نے جہان کو جیسے دیکھا ہے، وہ جو سمجھتا ہے اس کی رائے اور ہے، اور ایک آدمی بالکل نہیں پڑھا. تو 50 بندے بھی بالکل ان پڑھ ہوں اور ایک قابل ترین ہو، تو ایک قابل ترین کو اسلام 50 پر فوقیت دیتا ہے. تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام میں جمہوریت نہیں ہے، اسلام میں خلافت ہے، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ. یہ بہت قیمتی باتیں آج میں آپ کو عرض کرتا ہوں. اچھا خلافت کیا ہے اور جمہوریت کیا ہے؟ تو سمجھے، بنیادی چیز سمجھے. خلافت یہ ہے کہ ہر بندہ ووٹ نہیں دے گا، اہل علم ووٹ دیں گے. کون ووٹ دیں گے؟ ایک معاشرے کے اہل علم عالم لوگ مل کر اپنے میں سے جس کو متقی سمجھے اس کو منتخب کر لیں. یہ خلافت ہے اور اس میں برکت ہے. اور یہ شورا بنائے گی، یعنی متقین لوگ. حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو حضور کے بعد جو سرکار کے صحابہ کرام میں جو سب سے عالم تھے، عالم صحابہ، صاحب علم، حضور کے جتنے بھی صحابہ ہیں ان میں سارے مجتہد نہیں ہیں. تو جو بڑے بڑے صاحب علم لوگ ہیں انہوں نے مل کر کہا کہ ہم اپنے میں سے سب سے جس کو متقی اور نیک اور عالم سمجھتے ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے میں نے تو نہیں، یہ حضرت عمر ہے ان کو کر لیں. حضرت عمر کہنے لگے تھے آپ آگے ہاتھ کریں، تو جلدی جلدی حضرت عمر پاک نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. لیکن حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے نہیں میں نہیں کسی اور کو کر لیں. یہ ایک بنیادی درس ہے کہ اسلام کا جو سلسلہ خلافت ہے اس میں جو یہ کہے کہ مجھے منتخب کرو اس کو منتخب نہیں کیا جائے گا. یہ بنیاد سمجھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے پاس 2 بندے آئے اور انہوں نے آ کے کہا حضور یہ علاقہ جو ہے آپ کے پاس ہے تو آپ مہربانی فرمائیں آپ اس علاقے کی حکومت جو ہے نظام وہاں کا سنبھالنے کے لیے وہ گورنر مجھے بنا رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جنہوں نے طلب کیا ہے ان کو نہیں ملے گا. جنہوں نے طلب کیا ہے ان کو ہاں کن کو ملے گا؟ جن کے دل میں طلب نہیں ہے.
تو جن کے دل میں طلب نہیں ہے یہ فیصلہ کون کرے گا؟ تو یہ فیصلہ کریں گے اہل علم کہ اس علاقے میں، ہمارے اس بستی میں، اس ایریے میں سب سے نیک کون ہے، متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے، معاملات میں امانت دار کون ہے. تو وہ لوگ جو نیک ہیں وہ مل کر اس کا انتخاب کریں گے. اس کو کہتے ہیں خلافت، جس میں صرف اہل علم لوگ جو ہیں وہ ووٹنگ کریں گے. تو ہم نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اگر پاکستان میں بھی کم از کم BA کی شرط ہی رکھ دیں یا MA کی شرط رکھیں یا صاحب علم ہونا، اور اس بنیاد پہ اگر الیکشن ہو تو اس سے بھی کچھ نہ کچھ بہتری آ سکتی ہے. لیکن ہمارے ہاں تو نظام ہی سارا ہے، یہاں پہ وہ اسلامی خلافت کا تو تصور ہی نہیں ہے. تو یہ ایک بنیادی چیز آپ نے سیکھی کہ اسلامی نظام خلافت کیا ہے، جو طلب کرے وہ نہیں. ایک سوال اس پہ ہوتا ہے، چلو اس کا جواب بھی دے دوں. کوئی یہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کیوں کہا تھا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ مجھے زمین کے خزانوں کے اوپر حاکم بنا دے، میں حفاظت صحیح کر سکتا ہوں، صاحب علم بھی. انہوں نے بھی تو بادشاہ کو کہا تھا. اب کدھر جائیں گے؟ تو یاد رکھیے یہ پہلی شریعت کا معاملہ ہے، اور ہمارے اسلام میں جو شرائع سابقہ ہیں پہلے دور کی شریعت کے، ان کا اطلاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر نہیں ہوتا. جب حضور نے فرما دیا کہ ہم سے جو آ کر حکومت کا عہدہ طلب کرے ہم اس کو نہیں دیں گے، تو حضور کا یہ فرمانا ان کا ناسخ ہو گیا. نمبر 1. نمبر 2 اس کا جواب ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں، اور نبی کا تقوی یقینی ہوتا ہے. نبی کی نیکی اور تقوی یہ یقینی ہوتا ہے، قطعی ہوتا ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں حفاظت بھی کروں گا، میرے پاس رب نے علم بھی دیا ہے، تو وحی کی طاقت ان کے ساتھ تھی. اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ اس نظام کو تم سنبھالو تو مصر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. تو انہوں نے اللہ کے حکم پہ، وحی پہ انہوں نے پھر یہ اظہار کیا تھا. تو اللہ کریم کی وحی چونکہ ان پہ نازل ہوئی تھی، اس ضمن میں انہوں نے یہ کام کیا تھا، اس لیے ان کے لیے جائز تھا. آپ پہ کوئی وحی نہیں اتری، آپ کے لیے حجت نبی پاک کا حکم ہے کہ حضور نے یہ کہا ہے. کیونکہ طلب اور ہرس جب بڑھتی ہے تو اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلتا ہے. حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جب انتخاب ہوا تو کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے جو بڑے بڑے اصحاب تھے ان سے مشورہ کیا کہ کون بہتر ہے. تو مشاورت سے، علماء کے مشاورت سے انہوں نے حضرت جناب عمر فاروق کا نام دے دیا. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پورے مدینے ان میں 6 کی کمیٹی بنائی، اور ان 6 کی کمیٹی بنا کے فرمایا کہ یہ تم 6 لوگ مل کر اپنا انتخاب کر کے کسی کو امیر بناؤ. میرے نزدیک تم 6 لوگ اس لائق ہو. تو ان 6 میں سے 3 بندوں نے کہا کہ میں نے تو نہیں بننا، آپ بننا. میں نے تو نہیں بننا. تو اس طرح ان 6 کی ووٹنگ سے پھر حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ بنے. اور پھر اسی طرح حضرت مولانا شیخ خدا کرم اللہ کریم اس دور میں جو بچ گئے تھے صحابہ، ان کی مشاورت سے اور ان کے مشورے سے انہوں نے آپ کو ووٹ دیا. لیکن سب نے نہیں، اہل علم، میں اہل علم کی بات کر رہا ہوں. اور حضرت عثمان کی باری میں بھی 6 اہل علم صحابہ کرام کی ووٹنگ ہوئی تھی. پورے مدینہ پاک کی سارے کی ووٹنگ نہیں ہوئی تھی، اور جس نے طلب کیا تھا اس کو نہیں. یہ بھی یاد رکھیں. تو یہ بنیادی میں نے آپ کے سامنے خاکہ پیش کیا ہے کہ اسلامی خلافت کیسے ہے. جو طلب کرتا ہے وہ نہیں ہے. تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ جب منتخب ہوگا تو پھر وہ نیک بندوں کو خود اپوائنٹ کرے گا کہ اس بستی میں یہ بندہ لے کے یہ یہاں کا گورنر ہے، یہ یہاں کے معاملات کو چلائے گا. تو پورے ملک میں خیر پھیل جاتی ہے. آپ کہیں گے جی اب تو ایسا ممکن نہیں ہے. نہیں، ابھی ممکن ہے. یہ ہمارے ساتھ بالکل افغانستان ہے. یہ امریکیوں کو مار مار کے نکال کے انہوں نے نیک بندوں کو اپنے میں سے منتخب کیا. وہ کندھار کا گورنر ہوتا ہے، اس کی جوتی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، اور سڑکوں پہ عام لوگوں کی طرح کام کر رہے ہیں، اور عام لوگ جتنی تنخواہ لے رہے ہیں، اور وہاں پہ سونے کے پہاڑ آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں. چائنا سے ان کے بعد معاملات طے ہو گئے ہیں.
سولر کی سب سے بڑی جو مطلب فیکٹری ہے اس وقت ایشیا اور اس ایریے کی، تو وہ وہاں پہ لگ چکی ہے. موٹر سائیکل، کاریں، الیکٹرک، اس کا کام. تو جب کوئی چوری نہیں آپ کو نظر آئے گی وہاں پہ، کوئی زنا کا کیس نہیں پورے ملک میں نظر آ رہا، کوئی شراب نوشی کا کیس نہیں نظر آ رہا، کوئی اس طرح. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو منتخب کیا، نیک لوگوں کو، اور انہوں نے اوپر جا کے قانون قرآن مجید کو نافذ کر دیا. اور قرآن مجید میں کیا ہے کہ جو چور چورنی ہے اس کے ہاتھ کاٹو، جو زنا کرتا ہے اس کو سنسار کرو. اب وہاں پہ اسلامی قانون جیسے ہی نافذ ہوا تو اس کے ساتھ ہی برائی ختم ہو گئی، اور ان کا پیسہ جو ہے روپیہ وہ پاکستان سے بہتر تیزی کے ساتھ. رشوت ختم، 2 نمبری ختم. یہ ایک میں آپ کے سامنے ایک پوائنٹ رکھا ہے کہ جب اچھے لوگوں کا آپ انتخاب کریں گے تو اس کا اصل فائدہ آپ کو ہوگا، کیونکہ حرام خوری ختم ہو جائے گی، کرپشن ختم ہو جائے گی، زنا ختم ہو جائے گا، قتل و غارت گری ختم ہو جائے گی، چوریاں ختم ہو جائیں گی، یہ ساری چیزیں. اور جب برے بندوں کا انتخاب کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک شہر میں ایس ایچ او 2 نمبر آ جائے تو چوریوں کی ریشو بڑھ جاتی ہے، ڈکیتیاں شروع ہو جاتی ہیں. اچھا نیک بندہ آ جائے تو پورے شہر کے اندر جرائم کی ریشو کم ہو جاتی ہے. تو بندوں کا بڑا اثر ہوتا ہے معاشرے پہ. اسی طرح ملک کے اوپر اگر اچھا بندہ آ جائے تو اس پورے ملک میں خیر آ جاتی ہے، برکت آ جاتی ہے، نیکی آ جاتی ہے. لوگوں کا الناس علی دین ملوکہم، لوگ بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں. بادشاہ نیک ہے تو لوگ خود بخود نیک ہو جاتے ہیں. بادشاہ برائی کی طرف ہے، وہ فحاشی اور ریانی کو پروموٹ کر رہے ہیں تو قوم کا تو پہلے بیڑا غرق ہوگا. تو اچھے افراد کا. اچھا اگلی بات جو آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہمارے یہاں خلافت تو نہیں ہے، وہ تو اصول ہی نہیں ہے. ورنہ یہ جس طرح ہمارے یہاں ریاکاری ہے کہ مجھے ووٹ دو، اس کے لیے میری فلیکس، اس گلی میں میری فلیکس، اس کی اتار دو، ادھر جناب مجھے یہ اسلام میں اس کی تو گنجائش ہی نہیں. پہلی بات، جب تم کہتے ہو میں اچھا ہوں تو ساتھ تم یہ بھی کہتے ہو کہ وہ برا ہے. اب آپ سن رہے ہوں گے کہ اس وقت میڈیا کے اوپر سیاسی ایک دوسرے کو گالی دے رہا ہے، وہ اس کو گالی دے رہا ہے، وہ اس کے نقص تلاش کر رہا ہے، یہ اس کے نقص تلاش کر رہا ہے. یہ جمہوریت ہے. لیکن خلافت کیا ہے کہ یہ کہتا نہیں وہ مجھ سے اچھا ہے، وہ کہتا نہیں وہ مجھ سے اچھا ہے، نہیں مجھے نہیں آتا، اس کو بنائیں، وہ مجھ سے اچھا ہے. یہ اسلامی ہے. تو اسلامی جب آپ نقطہ نظر سامنے رکھیں گے تو برکت ہوگی. اور یہ جو ہے اس سے کبھی بھی خیر نہیں نکلے گی. 1000 سال بھی آپ اس طرح ووٹیں کرواتے رہے تو سوائے تباہی کے، بربادی کے اس سے کچھ نہیں نکلنے والا. یہ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے. تو پھر جب ہم یہاں پہ خلافت بھی نہیں ہے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اب میں اگلی بات بھی آپ کو عرض کر دوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا فرمان ہے اگر 2 برائیاں اکٹھی ہو جائیں تو پھر چھوٹی برائی کو چھوڑ لو. یہ بھی ایک حدیث ہے. تو پھر کوشش کریں کہ اپنے علاقے میں چونکہ جیسے بھی چل رہا ہے تو کم از کم اس بندے کا انتخاب کریں جو کچھ نہ کچھ نیک تو ہو. بھائی یہ بڑی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں اس کے اہل کے سپرد کرو. یہ امانت ہے. یہ نا اہل کے سپرد جب آپ کرتے ہیں تو پتہ کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے. ایک صحابی رسول نے پوچھا حضور قیامت کی کوئی علامت بتائیں، قیامت کی کیا نشانی ہے؟ حضور نے فرمایا قیامت کی نشانی یہ ہے کہ امانتیں ضائع ہو جائیں. حضور امانت ضائع ہوگی یہ کیسے؟ تو سرکار نے فرمایا جب تم نااہل لوگوں کا انتخاب کرو گے اور وہ کسی معاشرے میں مسلط ہو جائیں گے تو یہ تم نے امانت کو ضائع کر دیا، غلط بندے مسلط ہو گئے اور پورے ملک کو وہ تباہ کر دیں گے، قیامت قریب آ گئی. اور یہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ. یہ گواہی ہے، گواہی اچھے بندے کی گواہی دو اللہ کے لیے. وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ گواہی دو لِلَّهِ اللہ کے لیے. تو جب آپ نے یہ گواہی دینی ہے تو گواہی دینی ہے کہ یہ یا اللہ میرے نزدیک بندہ اچھا ہے،
میں اپنا ووٹ اس کے ہاتھ میں دے رہا ہوں، تو اللہ کے لیے گواہی دینی ہے تو پھر اللہ والا تلاش کرے نا، یہ بنیاد ہے۔ جب گواہی ہے اللہ کے لیے تو پھر اللہ والا کو نیک بندہ دیکھیں، مشن دیکھیں، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اوپر کیا ہے، اور پھر اس کے لیے ایک کام اور کریں۔ صرف یہ بریانی کی پلیٹ اور جناب چائے کا کپ اور ان چیزوں پہ نہ جائیں، خدا را آپ دیکھیں کہ منشور کس کا اچھا ہے۔ ابھی حضرت قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب ان کا کالم، انہوں نے 2 کالم لکھے، 2 دن قبل انہوں نے ہر جماعت کا منشور انہوں نے اپنے کالموں میں بھی لکھا ہے کہ کس جماعت کا منشور کیا ہے، ان جماعتوں کے منشور پڑھیں کہ کون کیا وعدہ کرتا ہے دینے کا۔ روٹی کپڑا مکان، بھائی روٹی کپڑا مکان تو دینا ہی رب نہیں، بندہ بندے کو کیا دے سکتا ہے، منشور دیکھیں۔ ہاں اپنی طرف سے یہ دیکھیں کہ اس ملک میں دین کے لیے بہتر کون ہے، صرف اپنی گلی کے لیے بہتری نہ دیکھیں، دین کو ترجیح دیں، اللہ کے دین کو ترجیح دیں۔ میں اس لیے بار بار روتا ہوں، ابھی ہندوستان میں مسلمانوں کی اتنی بڑی مسجد بابری مسجد ہندوؤں نے گرا، وہاں پہ مندر بنا دیا اور اس مندر کا افتتاح کر کے ہندو جو ہے وہ مسلط ہو گئے۔ اب 11 کے لگ بھگ اور مسجدیں جن کے اوپر ہندو جو ہے مسلط ہو چکے ہیں، اور وہ ان مسجدوں کو بھی، اور ان کی عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے کہ جتنے مدرسے ہیں سب ختم ہندوستان میں، مسلمانوں کے جتنے دینی مدرسے ہیں سب ختم، اور انہوں نے اس کا آرڈر کر دیا۔ تیزی کے ساتھ اس پہ کام جاری ہوگا، تعلیمی نظام، اور مسلمانوں کی وہاں پہ کوئی سیاسی پارٹی، کوئی آواز نہیں، کوئی ایم پی اے، کوئی ایم ایل اے، کوئی اس طرح، کوئی مل کر اتحاد و اتفاق کے ساتھ 30 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں وہاں، نتیجہ کیا ہے؟ 0۔ اور وہی نظام یہاں آپ کو یاد ہوگا کچھ ایسا قبل مسجدوں کے سپیکر اترنے شروع ہو گئے، یہ سپیکر نہیں تھے، اس کے بعد مینار اترتے تھے، اس کے بعد جناب باقی چیزیں۔ اچھے لوگ، دیندار لوگ، نیک، جب ان کا انتخاب کیا جائے گا تو کچھ نہ کچھ نیکی کی طرف، بہتری کی طرف آسان ہوگا، اور دین بیزار لوگ، ملحد لوگ، لبرل لوگ، ان کا انتخاب کیا جائے گا تو پھر نتیجہ یہ صرف ہندوستان نہیں، یہ پاکستان کو بھی وہ ہندوستان بنانا چاہتے ہیں، اور دیگر اس کی بنیادیں یہ ہیں۔ پھر ایک یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے، وقت چونکہ اختتام کو پہنچ گیا ہے، کہ جی دینی لوگ جو ہیں، یہ نیک لوگ، یہ جیتتے تو ہے نہیں، تو ایسے ووٹ ضائع ہی کرنے والی بات ہے، تو کوئی بات نہیں، یہ ضائع نہیں ہوتا ہے، یہ امانت ہے، امانت اہل کے سپرد کر دو، جو جس کو نیک سمجھتے ہو اس کے سپرد کر دو۔ ضائع تو کب ہوگا نا آپ نے غلط کو دیا تو غلط کا جو گناہ ہوگا وہ آپ کے کھاتے میں ہوگا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا، قرآن مجید میں ہے اگر برے بندے کی تم نے سفارش کی، اس کو نمائندہ بنایا تو اس کے گناہ تمہارے کھاتے میں، تو اگلے 5 سال تک اس نے جو گناہ کرنے ہیں وہاں، جو غلط قانون جاری کروانے ہیں وہ آپ کے کھاتے میں، تو اچھا نیک بندہ ہار بھی جائے گا تو کوئی بات نہیں ہے، آپ نے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا جو امانت تھی وہ صحیح بندے کے سپرد کر دی۔ تو یہ بنیادی طور پہ چند باتیں ہیں جو ایک فکر والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس پیغام محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اچھے افراد اللہ تعالیٰ اس ملک کے اوپر لائے جن کی وجہ سے اس ملک میں نیکی اور خیر اس کے سلسلے بہتر ہوں۔ آمین و آمین۔